الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله ابو حنیفہ رواہ الطبرانی فی اوسط بہذا وابو داود والترمذی والبہقی بالفاظ مختلفہ متقاربہ۔ ابن بریدہ شرح القاری میں ہے ان ابن بریدہ عن ابی ہے، تو وہ یا تو عبداللہ ہیں کون ابن بریدہ یا سلیمان ہے۔ ابن بریدہ کون ہے؟ یا وہ عبداللہ ہے یا دونوں تابعی ہیں، تو پھر حدیث مرسل ہوگی۔ لیکن جامع المسانید میں ہے ان ابن بریدہ عن ابی ہے، جیسا کہ شرح قاری میں اور عقود الجواہر میں، لہذا پھر کیا ہوگی؟ وہ مسند بن گئی، کیونکہ اوپر آ گیا نا جناب بریدہ کا نام آ گیا۔ اے رجلن کون ہے؟ ان رجلن، شاید کہ یہی عبداللہ بن زید بن عبد رب جو صاحب اذان ہے۔ ایک ہے عبداللہ بن زید وہ جو ہے نا صاحب وضو، وہ ہے عبداللہ بن زید بن اسم عاصم، اچھا اے نے عبداللہ بن زید بن عبد رب، تو حدیث عبداللہ بن زید بن عبد رب اخرجہ الدارمی و ابن ماجہ و ابو داود و ترمذی وغیرہ بالفاظ مختلفہ متقاربہ، مطول وی تے مختصراً وی۔ قال ترمذی، امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عبداللہ بن زید حدیث حسن صحیح ہے، اور تحقیق روایت کیا ہے امام ترمذی نے، مختصراً نہیں ذکر کیا اس میں قصہ ناقوس کا۔ پہلے واقعہ پڑھا جو سارا ہے کما ذکروا ہو، بارہ روایت اس تفصیل کے ساتھ کہ وہ کہ روایت کیا اس کو امام نے، یہ نہیں ہے اس میں۔ فلیس فیہا وسنذکر ما اخرجوہ مطولاً، اور اختلاف باب الاذان میں للائمہ اربعہ ہے، اور اختلاف اس حدیث میں جی، اور وہ کہ اعتماد کیا اس پر حنفیہ نے اپنے مسلک میں سبواب میں اسی پر، اور وہ کہ ذکر کیا اس کو ان کے شراح نے شروع میں انتظار کر قول موصوفاً کہ یہ نہ کیا دس دیں ساری گل بھی وہ نا کہ بعض نزدیک اذان ایک کلمہ ہے نا، دس دو پیچھے پڑے مسئلے سارے وہی نے۔ مکان الرجل ہوا عبداللہ بن زید بن عبد الرب، قال ترمذی و عبداللہ بن زید وہ ابن عبد رب ہیں، و یقال لہ ابن عبد رب، اور نہیں پہچانتے ہم ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شے صحیح یصح الا مگر یہی ایک حدیث اذان کے بارے میں۔ عبداللہ بن زید بن عاصم، ٹھیک ہے لکھا ہے نا، عاصم مازنی، ان کے لیے احادیث ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ عباد بن تمیم کے چچا ہیں۔ اچھا جی، روایت کی گئی ہے یہ حدیث، روایت کی اس حدیث کو مطولاً ابو داود نے، وہ یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن ناقوس یو مالو، تاکہ مارا جائے اس کو لوگوں کے لیے بجایا جائے، لکڑ تو لکڑ لوگوں کے عیسائیاں دا سی، وہ سنگ جہا نہ انہوں دا یہودیاں دا وہ بوک سی بھئی لوگوں نماز کے جمع کے لیے، تو وہ پھر وہ صحابی کہتے ہیں او جناب عبداللہ کہ طاف ابھی آیا میرے پاس، حالانکہ میں سویا ہوا تھا کہ رجل، اس نے ناقوس اٹھایا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اے ویسے بجما کے دا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے کیا تو ناقوس بیچے گا؟ تو اس نے خواب میں آنے والے نے فرشتہ سی نا کہ کیا کرے گا تو اس کو؟ میں نے کہا کہ بلاؤں گا میں اس کے ساتھ لوگوں کو، تو کیا نہ رہنمائی کروں تیری اس پر جو خیر ہے اس سے؟ تو میں نے کہا اس کو کیوں نہیں جی کرو، تو اس نے کہا کہ تو انج پڑھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ راوی کہتے ہیں پھر تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹا مجھ سے، غیر بعید بالکل تھوڑا جا، پھر اس نے پڑھا سما، پھر کہا کہ پھر پڑھ تو یہ، جب قائم کرے تو نماز کو، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ان بچے کے ایک بار اسی کریں۔ تو جب صبح کی میں نے تو حاضر ہو گیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، پس خبر دی میں نے سرکار کو اس کے ساتھ جو میں نے دیکھا تھا، تو سونیا فرمایا کہ بے شک یہ البتہ خواب حق ہے، جی انشاءاللہ تعالی حق ہے۔ پس کھڑا ہو بلال کے ساتھ، القاء کر اس پر وہ جو تو نے دیکھا ہے، چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ اونچی آواز سے اعلان کرے۔ تو پھر اذان بن گیا، اذان بمانا اعلان، ایک واقعہ پڑھا جی۔ قال راوی کہتے ہیں پس سنا اس کو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ اپنے گھر میں تھے، پس نکلے کھینچ رہے تھے اپنی چادر کو، عرض کی قسم اس ذات کی سونیو جس نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ تحقیق دیکھا میں نے مثل اس کے جو وہ دکھایا گیا، یعنی عبداللہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فللہ الحمد، وفی روایت الدارمی، جی کہ پس ارادہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ بنایا جائے بوک، جیسے وہ کہ بلاتے تھے اس کے ساتھ وہ اپنی نماز کے لیے، پھر سونیا نے اس کو ناپسند فرمایا، پھر حکم دیا ناقوس کا، جی کہ فنوحے تاکہ وہ تیار کیا جائے، تاکہ بلایا، تاکہ لیدرب مارا جائے اس کو مسلمانوں کے لیے، مار کر کدھر بلایا جائے؟ نماز۔ تو کہتے ہیں پس ہم اسی سنا فبینہم، صحابہ پاک اسی سنا پر تھے، یعنی رات آ گئی نا، تو اچانک دیکھا جناب عبداللہ بن زید بن عبد الرب نے ابو الحارث بن خزرج، پورا نام دسیا نا کی دیکھا بھئی جو کچھ دیکھا، تو پس آگے اختصار ہے نا، پس آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی سونیوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو طافا بی اللیلۃ طائف مر بی رجل، جی علیہ اس پر 2 سبز رنگ کی چادریں ہیں، اس نے ناقوس اٹھایا تھا اپنے ہاتھ میں، اگے ساری حدیث ہوئی ہے، تے آخر تے اے لفظ ہے، سونے فرمایا کہ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ، یعنی بلال پر القاء کر، کیونکہ وہ اونچی آواز والا ہے تجھ سے، اندھا صوتاً ہے من کا، اندھا من کا، وہاں کذا روى ابن ماجہ، اسی طرح روایت کی ہے۔ اچھا جی دھیان کرا جب میرے کچھ لگ دیو جان اس بات کو کہ وہ جو مروی ہے اذان سے، ایسی اذان جو واقع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، وہ طرق اور مفصل اس میں احادیث ہیں، جیسے حدیث اور ابو محذورہ کی او مکہ شریف دے، اور جناب بلال اور جناب ام مکتوم اور جناب سعد وغیرہ جڑے اذانات دیندے سن، اور اختلاف کیا ہے یہاں کئی ابواب میں اذان سے اور اقامت سے، پس امام شافعی رحمہ اللہ ثابت کرتے ہیں ترجیح فی شہادتین کو، جی البی کبیر تو ترجیح سمجھان لگا کہ شاہ ہوندی ہے، ترجیح فی شہادتین کو بے حدیث ابھی محظورہ، وہ سارا دن واقعہ دسیا پورا، وہ فتح مکہ تو بعد تو، اور ثابت ہے افراد اقامت میں حضرت انس وغیرہ کی حدیث کے ساتھ، اور بعض طرق حدیث عبداللہ میں بھی ہم جڑی پڑھی جی پیچھے، جیسا کہ ذکر کیا ہم نے پچھلا ابو داود
لیکن یقولو لیکن کہتے ہیں بتسنیۃ فی قول قد قامت یہ دو باری، جیسا کہ روایت کی اس کو شیخان انس رضی اللہ عنہ۔ وقال مالک بالترجیح، قول کیا ہے امام مالک نے ترجیح کے ساتھ کس میں؟ اور ایتار میں ایک باری بغیر استثناء الاقامت کے بھی انہوں نے مطلقاً آ کے ہر شے کی ایک باری قد قامت الصلاۃ مستثنیٰ نہیں کہتا بھی دو باری ہے، یہ بھی ایک باری۔ علامہ رواہ البخاری عن انس بطریق آخر وقال احمد فی روایت نے روایت میں مقول کیا انہوں نے ترجیح کا، ظاہر مذہب آپ کا عدم ترجیح ہے، جیسا کہ وہ ہمارا مذہب ہے بھی ترجیح کوئی نہیں اذان ہے، اور انکار کیا حنفیہ نے ترجیح فی الاذان کا بھی اور ایتار فی الاقامت کا بھی، اقامت بھی دو باری ہے جی، اور کہا انہوں نے کہ بے شک وہ اذان اقامت دونوں دو مرتبہ ہیں بغیر ترجیح کے، بالکل دلیل پکڑی انہوں نے اس پر کہ اذان اقامت دو مرتبہ ہے، کئی وجوہ کے ساتھ کئی دلیلہ نے ساڑھے کول کے اذان تے اقامت دو میں دو مرتبہ نے جی، تو ترجیح کوئی نہیں۔ پہلا عامہ تورو کے حدیث عبداللہ بن زید جی کہ اندے بچے بھی اذان تے اقامت اکو جی سن، بے تنظیر الاقامت مثل للذین، کہ انہیں آکھا بھی ایمی آکھ جی میں اذان آکھی ہے نا اقامت بھی ایمی پڑھنی ہوں۔ پہلی دلیل ہے بھی ساڑھے کول بسم اللہ۔ اچھا دوسری دلیل وہ ہے کہ روایت کیا اس کو ابن ابی شیبہ نے عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ بسند رجال صحیحین قال حدثنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے جا کے کیا ہونا کہ بھئی عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے کہ ان عبداللہ ابن زید انصاری آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا میں نے خواب میں گویا کہ ایک رجل ہے کھڑا ہے اور اس پر سبز رنگ کی پس کھڑا ہے دیوار پر، پس اذان دی اس نے دو کلمے اور اقامت کہی، دیکھ لو آ نہیں گیا۔ اور تیسری دلیل وہ کہ قول کیا اس کا امام طحاوی نے فرمایا کہ بے شک تواترت الآثار عن بلال، حضرت بلال سے جو تواتر کے ساتھ آثار آئے ہیں نا سارے تک بھی جنہ دسیا ہونا کسی کہ آپ اقامت کے اندر بھی کیا کرتے تھے، دو مرتبہ اقامت کہتے تھے وصال تک۔ چوتھی دلیل حضرت ابو محذورہ کی الفاظ مختلفہ، پس وہ جو روایت کی گئی ان سے مفصل وہ دلالت کرتی اقامت کے تثنیہ پر میں دو مرتبہ، اسی طرح وہ جو روایت کی گئی ان سے مجملاً جیسا کہ ان کے قول میں کڑے کہ اذان کے کلمات 19 اور اقامت 17 یہ ان 17 تاں جو دو باری ہون تو یہ پڑھیاں گلاں ساریاں ہوئیاں گلاں ہو رہی ہیں۔ اور خامس وہ جو روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اقامت مثل، حتیٰ کہ ہن سنا جی بھی ابراہیم نخعی فرماندے نے یہ سارا یزیدی سلسلے کم بڑھیا، حتیٰ کہ جب آ گئے یہ ملوک، کون یہ آ گئے نا تو فجعلوا بنا دیا انہوں نے اذان کو واحدہ للصورت، کم مکاؤ بھائی، اجے تو کم مکاؤ آئے تو اذا خرجوا جب نکلے یعنی بنی امیہ تو کالا جیسا کہ کہا ابوالفرج ابن جوزی نے کیا کہ تھی اذان مسنا اور اقامت بھی اسی طرح، پس جب قائم ہوئے بنو امیہ افرد الاقامت تو انہیں اقامت ادا کر دیتا جی۔ یہ ابراہیم نخعی فرماندے نے انہیں کیتا ہے جی۔ اچھا جی بس سادس و ماخرج جاؤ ترمذی میں روٹی جو کھانی سی ترے بکرے بھی کھاندے سن تو پھر اس لمبے تٹی نہیں کھلو سکتے سن نا جی، ڈکار نہیں سی بھی جی خوج وٹا سٹیا ہے، پڑھیا نہیں جی اے گل جی ایڈے وڈے ڈکار جی۔ اور سادس وہ کہ نکالا اس کو امام ترمذی نے عن ابن ابی لیلہ عن عبداللہ ابن زید مرفوعاً کیڑا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان یعنی سرکار کے زمانہ پاک میں اذان تھی شفعن فی الاذان والاقامت اے بے سرکار دے زمانے چ اذان یعنی جڑے اعلان سی نا دوویں او اذان اقامت دوویں کی سن شفعن اچھا اس پر علت بیان کی کہ بینہ منقطع وقال البہقی والحاکم الروایات عن کلها منقطع اس لیے کہ عبداللہ جو ہیں وہ تو شہید ہو گئے تھے اے جڑے عبداللہ جنہوں نے اذان ویکھی ہے اے شہید ہو گئے مستاندن بما رواہ دراوردی ان ابنت عبداللہ ہے وہ کہتی ہیں کہ قتل ہو گئے احد والے دن لیکن یہ استناد مل نظر ہے اے گل جڑی مل نظر ہے کہ میں روایت کیا باقدی نے جڑا مورخ مضبوط سب تو پہلے روایت کیا باقدی نے محمد بن عبداللہ سے کہ انا ابا ہو کہ محمد بن عبداللہ وہ بھی بیٹے ہیں ان کے عبداللہ بن زید کے کہ محمد کہتے ہیں کہ ان کے والد فوت ہوئے تھے 32 ہجری نہ کہ ہاں اور ابن سعد نے کہا کہ یہ جو عبداللہ اذان والے یہ حاضر ہوئے ہیں احد میں بھی اور کل تبوک تک کے سنیں جی اور ترجیح دی اسی کو حافظ نے فی تقریبی لہذا ختم ہو گیا انقطاع بھی آدھے نے بھی یہ تو وہ دے شہید ہو گئے تو یہ جڑے روایت کر رہے ہیں یہ تو بڑے بعد دن بچے انقطاع آدھے نے کمال ہے یار ہوں یہ بھی جڑا بندے نو سمجھ نہ آئے جڑا کوئی بندہ خوجا حوالہ بخا دے ویکھو یہ تو شہید ہوئے سن تو یہ تو پھر بڑی پرانی گل ہے کیویں گل بن سکتی ہے یہ انہیں پکائیاں نے سجنا تواڈے ایک انہوں نے پتہ ہے بھی یہاں کو نہ پڑھنا نہ جواب دینا جی انہیں داخلہ بے کان تے ہاتھ رکھ بھیجنا اچھا جی اور واجب القطع بسما لہذا واجب ہو گیا یقین سما کے ساتھ بسما ہے وے جی وہ تھلے جڑے جدوں 32 فوت ہوندے پے نے جی اور ستویں دلیل وہ کہ نکالا اس کو عبدالرزاق و دار قطنی و تحاوی عن الاسود رضی اللہ عنہ کیڑی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسنیہ کرتے تھے اذان کا اور تسنیہ کرتے تھے واخرج الحاکم والبہقی فی الخلافیات والتحاوی عن سوید بن غفلہ عنہ مثلہ اور دعویٰ کیا امام حاکم نے اس میں انقطاع کا لیکن امام تحاوی کی روایت میں لفظ ہے سمیت بلالا سمیت جلے سمیت آ گئے تو پھر بھی انقطاع ہوتا ہے جی اور تائید کرتا ہے اس کی وہ کہ نکالا اس کے ابن ابی شیبہ نے سعد قرص کہ اذان دی جناب بھی اذان دی اذان بلال اذان دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی پاک میں بھی پھر جناب ابو بکر کے حیات میں لا فی عہد عمر اتھو تک اور سوید نے ہجرت کی کدوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اساد سوید نے پس منقطع ہو گیا حکم حاکم کا اپنے دعویٰ میں بھی حدیث منقطع ہے اچھا جی اور نکالا طبرانی نے فی مسند شافعی بے سند ضعیف عن بلال کہ وہ اذان کہ انہو کانا یا جل الاذان والے قامت مسنا لیکن روایت کی عبدالرزاق نے بے سند صحیح عن انس کانا بلال یثنل اقامت الا قول و قد قامت صلی یہ بھی انج بھی دوجی سند آ روایت آ گئی واخرا جو پیچھے جواب آ گئے سارے واخرا جواب ہوا وانا فی صحیح وسراج کذالک اور جواب دیا ہے جو ایتار کی حدیث ہے کہ بائیں طور کہ اگر وہ صحیح ہوں تو وہ ساری منسوخ ہیں کس کے ساتھ اس کے علاوہ اور بائیں طور کے وہ روایت کیا ہم نے اس کو اور جواب دیا بائیں تو ایک کو بے انات ایک بے انا کہ جن حدیثوں کو ہم نے روایت کیا نا دو وہ کیا ہیں کیونکہ وہ نص ہے کس پر عدد پر ولو بے حکایت کلمات الاذان تو پس منقطع ہو گئے احتمال بالکلیہ برخلاف امر کہ کیا کہ اطار کیا جائے اقامت کا کیونکہ بعد ہونے عامر کے وہ شارے فل اقامت اسم ہے مجموع ذکر کا کہ اقامت میں اطار ہے بھی مختصر کر کے پڑھو نا لمبیا نہ کرو جی پس ممکن ہے یہ کہ ہو اطار بیتبار مجموع کلمات کے
وین کان اگر ظاہر کے خلاف ہے پس عمل کیا جائے گا اسی پر واسطے مقدم کرنے کے نس کو ظاہر پر چونکہ دوجیاں میں جو دو واری وضاحت نال آ گیا ہے جی تو لہذا جتھے اطاعت دا مطلب ہے بھی اکو ذکر ہے جی یہ مطلب ہے جی. اور حجت پکڑی ہے حنفیوں نے علی عدم ترجیح بھی. ہن تیسرا مسئلہ کہ ترجیح کوئی نہیں, ترجیح اس پر حجت پکڑی ہے کئی وجوہ کے ساتھ. ان میں سے حدیث ہے جناب عبداللہ بن زید کی, وہ جنہیں خواب دیکھیے کیونکہ فَإِنَّهُ بِطُرُقِ كُلِّهَا ناطق ہے کس کے ساتھ ساریاں سنداں مجبے کو اتنے ترجیح کو نہیں. جڑی فرشتے زان پکوائیے اور جڑی آپ تے سونے فرمایا جیڑی تو ویکھی اے بلال نو دس, بلال نو تے پھر ترجیح ہوئی کوئی نہیں نا. اور یہی اصل ہے کس میں ایک وَمِنْهَا حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تھی اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں دو مرتبہ اور اقامت وہ تو ہوگی نا, لیکن بھی گل سی بھی وہ ترجیح کوئی نہیں. اس سے دلیل دے رہے ہیں روا ابو داود والنسائی رضی اللہ عنہ کیونکہ یہ حدیث دلالت کرتی تسنیہ پر نہ کہ تربی بشہادت چار باری اس پر نہیں حتیٰ کہ رجوع کیا لوٹا جائے کدھر. اور ان میں سے اور دلیل یہ ہے کہ نئی ترجیح کس میں بمطابق اس کے جو روایت کیا گیا اور آپ رئیس مناطقہ نہیں ہاں اے تو لقب ٹھیک ہویا کیڑا اور وہ رئیس المؤذنین تھے اور ان کے قدوہ تھے. اور یہ کہ نئی ترجیح ابن ام مکتوم کی اذان میں کیونکہ وہ بھی اذان دیندے سن جدو سرکار جاتے جانتے سن پیچھے اور وکان اور اذان دیتے تھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں. اور نہ ہی حضرت سعد قرظی کی قرظ کے اذان میں جو مؤذن تھے مسجد ان سارا کی کونی سی اچھا جی وہ جب وہ محظورہ کی حدیث میں ترجیح ہے سونا دو باری پڑھایا پھر فرمایا پھر پڑھ اور جواب دیا پیچھے پڑھا جو جواب جے یہ تھے نہیں پچھلی کتابیں پڑھیا جے من حدیث ابھی محظورہ رضی اللہ عنہ بائیں طور کے تکرار اس میں تھا تعلیمن لہو لا نہیں بلکہ ان دی تعلیم سے کیونکہ اس نے ایستا نکالی اپنی آواز اولاً بس حکم فرمایا سرکار نے اس کو یہ کہ بلند کرے اس کو بے بابے اور پڑھے اس کو مرتن اخرى بے رفع ہی. تو سمجھا گیا ایسے ترجیح علاوہ وجہ تشریح سمجھا گیا حالانکہ نہیں جی. اور والے حدیث سے طرق بعض ان کی بعض سندوں میں جو ابو معذورہ سے روایت ہے خالی ہیں بعض ان کے قصے اسی دقیقہ کے لیے بھی وہ بعض روایتیں بھی صرف ان کی وجہ دسی گئی. پس جب آ گیا احتمال تو چے جائے کہ سے وَيُقَالُ بھی کہ جناب ابو محظورہ کی اذان کے لیے قصہ ہے جو ظاہر ہے اس سے کہ نوکانہ تعلیماً لا قضا قال شیخ عبداللہ قوالی قاری ولیلہ حنفیہ کے لیے اور بھی ادلے ہیں جو ان کی کتابوں میں. اچھا جی توجہ میں کہتا ہوں جب متعارض ہو گئے اخبار اور ترجوع کیا جائے گا جیسا کہ وہ قانون ہے مقرر ہے اور قیاس ہماری تائید کرتا ہے کیونکہ اقامت قائم مقام ہے حاضرین کو جنوانے کے لیے جیسا کہ اذان کن کے لیے جو غیب ان کے لیے اعلان ہے تو یہ حاضرین کے لیے تو بس مناسب ہے یہ کہ نہ ہو اقامت مخالف کس کے جیسا کہ وہ مقتضا ہے کس کا مقتضا ہے اقامت کے قائم مقام ہونے کا اس اعلان میں. اور جب کہ نہیں ہے کس میں اقامت میں ترجیح بالاتفاق تو ظاہر ہو گیا سے کہ نہیں ترجیح اذان میں بھی دونوں کے درمیان موافقت کے لیے مگر یہ کہ جب کہ ہے کون اقامت اعلام الحضار او حاضرین فی اقامت الصلاۃ تو اس میں دو لفظ زیادہ کیے گئے کیڑے بمطابق اس کے جو اعلان کا مقتضا بھی نماز کھلو گے اٹھ جاؤ اور تاکید فی الاعلام بھی ہے جیسا کہ تاکید لفظی میں ہے بوجہ تنبیہ کرنے اور ظاہر کو جگانے کے لیے جیسا کہ روایت کی گئی اس معاملے کی اذان کے کلمات میں اونچے اونچے آنکھوں
جی وہ رعایت کی گئی ہے نا ان کلمات اس معاملے کی کس میں رعایت ہی آنکھیں کہ میں روایت آنکھیں اوہ ماں کانا اچھا جو ادھر ویکھو او ماں کانا یجتا میں صرف بولو او صحابی کو بندے کٹھے ہوندے سن او شام دے ٹائم وما کانا یجتا میں ہو یعنی انہاں چھوڑا فتارہ کا توام خود ویکھو نا اور وہ جو مجتمع تھا وہ کیڑی شے سی یعنی من اہل ہی و قرابت ہی و فقراء جار ہی اور لفظ ما یا تو کثرت نساء ما کہ نا لکثرت النساء جو تھے عورتیں چوکھیاں سن بغیر ذویل من غیر ذویل عقول یا مراد سے اشیاء جو مجموعہ طعام باقی برتن وغیرہ سارا کچھ ہو گیا فبینما ما زیادہ یا ما کافہ ہے فعطاہ آتن وہ فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واسطے سکھانے اس کے جو اللہ کے پاس ہے بارگاہ میں تے سونے فرمایا کی کر فمر ہو جی نہ او فات فرشتہ کہنا جات فمر ہو پہ حکم دے سرکار کو یہ کہ سرکار حکم دیں آندھنے بھی اندہ مطلب انج کرنا ہے فمر ہو دا مطلب ہے یعنی جا حاضر ہو اور عرض کر آپ کی بارگاہ میں بھی بلال نے حکم دینے تو یا پھر ایک فرشتے نے کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے تو سونے محبوب کو اللہ کا حکم پہنچا دو جی سنا جی این یؤذنا کی جان اس بات کو کہ انہ حاضر الاذان یہ اذان تحقیق آئے اس میں اخبار آثار اور انہ حاضر الاذان اچھا امر الاذان چلو ٹھیک ہے جان اس بات کو کہ انہ امر الاذان تحقیق آئے ہیں اس بے اثار اور اخبار متنوع والمشہور بھی مشہور یہ ہے کہ اذان یہ بھی اذان جڑی یہ بھی ایک کدوں شروع ہوئی مڈوں دی گل کی ہے ان دے وچ بھی مختلف حدیثاں نے مشہور یہ ہے کہ ثبوت اذان کا اس خواب کے ساتھ ہے کہ دیکھا اس کو کس نے اپنے اور حضرت عمر بن خطاب کی خواب جو بعد اس کے آئے تھے فی روایت ابی داود و دارمی و ابن ماجہ و ترمذی وغیرہ بعد نے کہا کہ یہ خواب جناب ابو بکر نے بھی دیکھی تھی جیسا کہ اس کو امام صاحب نے روایت کی اس سند میں ہے کہ کوئی نہیں بعد نے کہا دیکھا تھا یہ اور تصریح کی ان کے بعد نے کہ 14 صحابہ تھے سنا جی تو بھی اذان بھی ثابت کمی ہوئی کہ بھی انج کر کے یا مشہور ہے بھی انج اور صحیح یہ ہے کہ انہو یہ کہ اتری تھی اذان کے ساتھ وحی بھی بعد رویا کے بعد سونے کل وحی بھی آگے بھی اے اذان ہے جی اے گل صحیح اے بے بس صحیح ہو سمجھا جی بعد نے گل آکھی ہے کہ ثابت ہوئی ہے اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اگلی روایت سنو اور روایت کی گئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمی گل یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیر کرائے گی آپ کو آسمانوں کی طرف جب سونے کی ہوئی معراج ہوئی آپ حضرت مولا علی پاک سے روایت ہے اور سرکار پہنچے اللہ کی عزت کے پردوں میں جو اس کی عزت کے پردے ہیں جلت قدرت ہو اور وہ مقام ہے خاص وہ منزل ہے مقام نہیں منزل خاص عظما لکبریائہ عزت اسماء ہو تو حضرت مولا علی فرماتے ظاہر سونا دسیاتے بھی گل نہ جی کہ بھئی طلوع ہوا وہاں سے ایک فرشتہ نمودار ہویا تو پس سوال فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کے بارے میں جبریل سے جبریل کون ہے عرض کی کہ قسم باللہ قسم اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اللہ کی طرف اقرب الخلق ہوں سونے تو بعد سونے تو میں اقرب الخلق ہاں یعنی ایتھے قریب ہونے بچ میں ایتھے آنا ماں اور نہیں دیکھا میں نے اس فرشتے کو جب سے میں پیدا کیا گیا سوائے اس گھڑی کے اے فرشتہ میں آج پہلی باری دیکھے تو اس فرشتے نے نا جو نمودار ہوا تھا اس نے فقال الملک اللہ اکبر پس نو دیا ندا دی گئی پردے کے پیچھے سے
وہ فرشتے تو اذان دیتے نا پوری، جس انہوں نے آکھا نا اللہ اکبر، تو وہ پردے کیسے ہیں وہ اللہ جانے یار۔ حجاب کے پیچھے سے آواز آئی سادہ کا عبدی انا اکبر، میرے بندے نے، فرشتے بھی دبال بعد مکرمون نے نا، میرے بندے نے سچ کہا ہے میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں۔ بھی ایک واقعہ ہے جی، ایک تقریر جی، تے پس ذکر کیا پھر باقی کلمات الاذان سارے اللہ اکبر۔ اور تحقیق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے تھے اذان کے کلمات کدوں؟ تحقیق ہے کہ سنے، سارے کلمات سنے سن، لیکن سرکار حکم نہیں دیے گئے تھے اس کا نماز کے لیے، سنا جی، ورنہ جبریل علیہ السلام آئے سن تو موجود نہ حدیث بھی معراج دی صبح نو آئے سن زور نو تے 10 نمازاں پڑھائیاں کہ کوئی نہیں جماعت، تو پھر جو ہوندا تو پھر لال اذان ہوندی۔ اور سرکار نماز پڑھتے تھے مکہ شریف میں حتیٰ کہ تشریف لائے مدینہ شریف، سونیا مشورہ فرمایا صحابہ پاک رضی اللہ عنہم سے، پس خواب دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے اذان اپنی منامات میں، وہ جڑے عبداللہ بن زید تے باقی بھی 10 صحابہ بعض کنے آکھیا 14ویں، تو پس نازل ہو گئی وحی جی، بائیں طور کے سنت بنا لیا جائے اس کو جو سنا ہے، اس کو کہ جو سرکار نے سنا تھا نا آسمانوں میں اس کو کیا کر لو اب سنت بنا لو۔ واللہ عالم قضا قال شیخ عبداللہ محدث دہلوی فی عشرۃ اللمات۔ اور حدیث آگ کی اور یہود کے سینگ کی اور نصارہ کے بے مروی ہے صحیحین میں وغیرہ ہما انس بن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا جی، اور مرتین کی بھئی او جڑا نا 2 مرتبہ اشارہ ہے بھی ترجیح کوئی نہیں۔ او حی علی الصلاۃ، حیا اسم بمانا اسم فعل نظر آیا، حیا اسم فعل کوئی نظر آ رہے ہیں نہیں، یہ منڈے تھوڑا نظر کم پچھا ہو جاتی ہے بھی جو تمہیں مرہ تین پہ چلی ہے شرح پڑھ دیں، میں شرح پڑھ دیں، وہ تو متن نہیں، میں وہ تو ترجمہ کر کرا دیتا ہے کی شے حیا ہی تے، پس وہ دعوت الی الصلاۃ ہے بے آجو نماز والا مرتین۔ بہر الحدیث الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ فجر کی نماز میں، یہ بھی کدو شروع ہویا؟ پس تحقیق روایت کی ہے اس کو ابو محذورہ نے مرفوعاً بعد قولہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی سنت الاذان بقولہ، سونے فرمایا عرض کی تھی میں نے پھر اذان پوری سکھاؤ، تو سونا جب سکھائے تو فرمایا ابو محذورہ جب ہو صبح کی نماز تو کہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ ایک بھی یہ تے روایت کی گئی یہ بات کہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح کی نماز کے جنوانے کے لیے دروازے تے آئے، تو آپ نے جناب بلال نے یہ جملہ بیر سے پڑھا الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند ہے، فرمایا اس کو داخل کر لے۔ اور یہ فی احادیث مرفوع اخر بھی ہے، بہرحال وہ جو روایت کیا اس کو سنا جائے ہوں یہ تو ہوگا نا سرکار دے زمانہ پا کے جائے، اور وہ جو روایت کیا اس کو امام مالک نے اپنے موطا میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آیا مؤذن، کیونکہ اس لیے مؤذن حضرت بلال نے سن اور سن، کیونکہ آپ جناب صدیق اکبر دے زمانے تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پہنچی ہمیں یہ بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس مؤذن آیا آپ کو یہ خبر دینے کے لیے صبح کی نماز کی، تو اس نے پایا کہ جناب عمر رحم فرما رہے، تو اس نے کہا کہ مؤذن نے کہا صلاۃ، بس حکم دیا اس کو حضرت عمر نے کہ داخل کر اس کو صبح کی اذان میں۔ انہیں دا مطلب یہ کہ بھی ہن شروع ہوئی ہے بھی یہ تو حضرت عمر دے حکم نال شروع ہویا، جملہ پہلے کوئی نہیں سی، اے موتا شریف وچ سنے ہی تعویل دی کرنی ہے کیونکہ دوجا مرفوع حدیثاں موجود نے، تعویل کی ہے بائیں طور کہ یہ سنت شاید کہ چھوڑی جا چکی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد،
بھی شاید سرکار کے وصال مبارک کے بعد یہ بھی اذان کے اندر یہ جملہ چھوڑ دیا گیا تھا. پھر زندہ کیا اس کو اور روشن کیا اس کو کنہوں نے؟ حضرت عمر نے. بحاظ تقریب کیفا کیسے نہیں ہو سکتا. وفی حاض زیادت اس زیادتی میں بھی یہ موجود ہے صبح دے اذان چ کون؟ اس زیادتی میں احادیث مرفوعہ کثیرہ ہیں پہلے موجود نے، جیسا کہ حدیث جناب رواہ ابو داود و ابن حبان و رواہ نسائی میں وجہ آخر، اور حدیث جناب بلال کی رواہ ہو وابن ماجہ دار قطنی و ابن خزیمہ والبہقی عن انس کیڑی کہ من السنت سنت سے ہے جب کہے مؤذن فجر کی اذان حی علی الصلاۃ تو یہ پڑھے کیا ایشا. بس اگرچہ بعض سندوں میں انقطاع ہے لیکن نہیں قطع ہمارا جی کہ راوی سے کہو تو انقطاع کا کوئی حرج نہیں ہوتا جی. تو لہٰذا یہ توجہ کرنی پڑے گی جو موطا شریف میں ہے کہ یہ چھوڑ دی گئی تھی بعد میں دوبارہ آپ نے فرمایا بھی انہوں داخل کرو جی ایشا. مثلا ذالک مثلا بھی اذان اقامت اومی اس میں اشارہ ہے کدھر؟ تکرار فی الاقامت کی طرف بغیر اطار ایک ایک واری نہیں دو واری آخنا ہے. کا اذان الناس کو راوی دے جملہ کا اذان الناس یہ لفظ ہے راوی کا دلالت کرتا ہے کہ وہی معمول تھا صدر اول ثانی میں بھی اذان تے اقامت کی سنتوں میں دو باری نہ ترجیح سی تو نہ اذان نہ تکبیر ایک باری سی. سنا جی ایشا بسی بے ترجیح بھی نہیں تو اقامت میں ایتار بھی نہیں. اچھا جی او کھاتے تھے لوگ آپ کے ساتھ کھانا کس کا؟ او صحابی نہ اگلے پاسے ٹرو نا کوئی نہیں بات کو نہیں مک گئی شرح کو نہیں میں نے سور لکھے تو جڑے راتی جاندے سن صحابی گھر صرف ماں نے دس رہے بھی لوگ بھی راتی کافی سارے کٹھے ہو جاندے سن. اچھا کا اذان الناس کا روایت کیا ترمذی عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن عبداللہ بن زید قال کان اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفن فی الاذان. پھر اگرچہ متحقق ہے انقطاع کس کے درمیان پس تحقیق موصول کیا اس کو امام ترمذی نے ایک اور سند کے ساتھ عن شعبہ عن عمرو قال حدثنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی شے انا عبداللہ ہن عبد الرحمان دے درمیان جڑا نا کون آ گیا حدثنا اصحاب رسول اللہ تو تابعی تو ہے نا تو صحابہ پاک نے تو ہن وصل ہو گیا جی انقطاع ختم ہو گیا کہ جناب عبداللہ بن زید الحدیث. علاوہ زی انقطاع نہیں ہوتا قطع ہمارے نزدیک بعد ہونے راوی کے. اور روایت کی امام تابعی نے اس کی مثل عن عبدالعزیز بن رفیع عن ابی محذورہ اور امام نخی نے جناب صوبان سے بیقی نے جناب عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن زید بن عن ابیہ عن جدہ اخرجو فی الخلافیات فی قصہ صحیح ہونے تو بالکل صحیح ہے. اچھا او صحابی عرض کی تھی نا عبداللہ نے کنہوں نے جناب ابو بکر نو استعذن لی اے اطلب لیل میرے واسطے پوچھا جی میں بھی اندر آنا چاہنا عرض کرنی ہے. بسم اللہ. اچھا جی امتحان کرا جب ایک نواں مسئلہ کل پڑھی سی حدیث پہ سونے نے اوویں جواب دیتا جویں مؤذن نے اذان پڑھی. یہ ہوں ذرا سمجھا جی. عبداللہ یعنی عبداللہ بن دینار یزاد کردہ غلام ہے کن کے ابن عمر روایت کیا اس کو بخاری عن ابی سعید مرفوعاً کہ سونے فرمایا ہن اے مسئلے جے اذان دے جواب دے کہ جب سنو تم ندا تو پس کہو مثل اس کے کہ کہے. اے کلیے بیان ہو رہے ہیں پھر کوئی تفصیل آ رہی ہے. اور روایت کیا ہے اس کو جناب معاویہ و یحییٰ کہا کالا و حدثنی بعض اخواننا کہ انہو کالا کہ جب کہے نا مؤذن کہتے تھے راوی کہ جب کہے حی علی الصلاۃ تو کہے کیا وَقَالَ هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. روا سنا جی کہ وہ راوی آکھے بھی ایسا بھی او جناب معاویہ تے یحییٰ بھی سانو دسیا گیا کہ بھی سرکار جدو اے مؤذن پڑھدا سی نا کیڑی شے
حیا الصلاۃ تے سونے پڑھتے سن کی بھی ہاکذا سمینا نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، سونے پڑھتے سن جی۔ وَرَوَاهُ مسلم، ہن اگلی تفصیل سنو۔ وَرَوَاهُ مسلم عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مرفوعا اذا سمعتم فقولوا وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تفصیلی حدیث کہ اذا کا جب کہے مؤذن اللہ اکبر، پس کہے تمہارا کوئی ایک جواب اگوں آ رہا او قلب داخل الجنہ، تو پس کہے تمہارا کوئی ایک اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ صرف ایک باری دسیا، ویسے مراد دو باری ہے۔ پھر کہے مؤذن کی اشہد ان، حالانکہ اذان دے اطاعت دا کوئی بھی قائل نہیں، تے مراد دو باری ہے کہ کوئی نہیں، تو جدو سے مراد ہے تو جتنے ایک باری ذکر ہو پھر اقامت بھی دو باری ہو سکتی ہے جی۔ پھر تو پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر پڑھے مؤذن حی علی الصلاۃ، تو سننے والا پڑھے لا حول، اے آگے وضاحت لا حول ولا قوت، تو پھر پڑھے مؤذن حی علی الفلاح، تو پڑھے سننے والا لا، پھر مؤذن پڑھے اللہ اکبر، سننے والا پڑھے، پھر مؤذن پڑھے لا الہ الا اللہ، بس اے فقال او صبر فقال احدکم من قلبہ، یعنی انہاں دا معنی سمجھ کے تے عقیدہ ٹھیک رکھ کے کلمے دہرائے تے اندر وچ شہادتین ہے کہ کوئی نہیں ہے، تو فقط داخل الجنہ، وہ جنت میں دا، انہیں دا مطلب یہ نہیں ہے گا بھی ایکو باری اذان دیتی بھی جواب تو جنت چلا گیا ہے باقی سارا چھڑ دے، ہر شے نہیں مطلب پڑھے جی تفصیل توڑنا او مڈو سر کھپایا انہوں نے، یعنی اگر کوئی بندہ اینا کلمات دے عقیدے ہوتے مر گیا تو آخر کار اے مطلب داخل الجنہ، آخر کار دا مطلب عام سی، اللہ چاہے سب کچھ معاف کرے پہلے داخل کر دے، وہ سمجھا جے ہوں انہیں چیزاں ساریاں دیساں دے معنی سمجھو، بار بار تنوں سمجھایا جا رہا ہے جی۔ جواب دین دا طریقہ بھی سارا آ گیا جی۔ اور روایت کی یا احمد نے عن القما بن وقاص قال انی لعند معاویہ، میں جناب معاویہ کے پاس تھا، اچانک اذان دی ان کے مؤذن نے، پس پڑھا جناب معاویہ نے جیسا کہ پڑھا ان کے، جب پڑھا مؤذن نے حی علی الصلاۃ، تو پڑھا جناب معاویہ نے لا حول ولا قوت، پس جب پڑھا مؤذن نے حی علی الفلاح، تو پڑھا آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور فرمایا بعد اس کے نہ وقال بعد ذالک ما قال المؤذن، او اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پھر کہا کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قال ذالک، سرکار انج جواب دیندے سان، سرکار اچھا جی۔ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، پس کھڑے ہوئے جناب بلال کے اذان دینے لگ گئے، تو پس جب ساری اذان دا جواب دینے تو بعد پورا جسلے ہو گیا، پس جب چپ کر گئے جناب بلال، تو ادو سونے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھے مثل اس کے، جی میں بلال نے پڑھے ہیں نا جو جواب ایویں پڑھے لیکن یقیناً مطلب اندروں عقیدہ ٹھیک ہوئے، داخل الجنہ کی جنت میں، یہ تھوڑا ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں، عقیدہ ٹھیک ہے ساڑھے ساڑھی ایک اور اصطلاح لوگوں تو نمی ہو اے عقیدہ ٹھیک نہیں شرعی گل کر رہے ہیں، آج دی رولے والی گل نہیں کر رہے ہیں کہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اذان میں یہی ہے نا، اور کچھ ہے شہادتین کا ذکر ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانتا ہے، گواہی دیتا ہے، تو فرمایا جب وہ یہ بات دل سے کہتا ہے تو یعنی اندروں منیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سونے سچے رسول نے گواہی دیتی، تو داخل الجنہ کی ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا، یقیناً داخل الجنہ، یقیناً پڑھیا سنا جی۔ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ عن ابی امامہ ان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سنا جی
کہ حضرت ابو داود کی روایت کہ جناب بلال نے شروع ہوئے کس میں؟ اقامت میں شروع تو پس جب حضرت بلال نے پڑھا قد قامت الصلاۃ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا جواباً اقامہ اللہ وادامہا، اے پڑھا جملہ سونے کیڑا؟ اقامت اللہ وادامہا، اور سرکار نے پڑھا پوری اقامت میں مثل جی او پیچھے حدیث ہے جناب عمر کی اذان میں جی اذان سونا دسی نا انج پڑھو ایویں سونے نے اقامت دا آپ پورا جواب دیتا، ایتھے کی پڑھیا؟ اللہ اکبر۔ اور روایت کی ہے اس کو امام محمد نے اپنے موطا میں عن ابی سعید بے روایت مالک و بالجملہ یہ حدیث مروی ہے صحاح میں سنن میں جواب دینے والی جی ہن پڑھی اتنے متن والی تو یہ حدیث سنن وغیرہ میں نہیں شبہ اس کی، صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ صرف یہ وے کہ بھئی حدیث پاک وچ مثل ما یقول المؤذن ان دا مطلب ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہی لفظ پڑھو پڑھ دو جی، یہی پڑھو ان دا مطلب ہے۔ تو دوجیاں میں وضاحت آ گئی ہے کہ ان جگہ تے کی پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہن ان دا جوڑ لیکن عموم لفظ جی یہ خاص کرتا ہے کس کو؟ حیلتین کو ہو کالا کے ساتھ، ہو کالا کندہ مخفف ہے، لا حول ولا قوت حیلتین کون نے؟ اور ظاہر فی ما جڑا ما کالا مثلا ما یقول المؤذن جو ما ہے، اور ظاہر فی ما عموم غیر قطعی ہے حتیٰ کہ محتاجی ہو معارضے سے چھٹکارے بھی معارضہ ہے کہ بعض حدیثاں میں چاہیے کہ اتنے آکھو لا حول ولا قوت وہ حدیث آندی ہے مثلا ما یقول المؤذن تو مثل تو تاں بنے گی کہ جواب کی پڑھے حی علی الفلاح پڑھے نہ کہ ہور پڑھے، تو اندر بھی تاں جی کیونکہ لفظ ما اصول عند الاصول عموم کے محتملات سے ہے نہ کہ اس کے نہ کہ الفاظ قطعیہ سے جو دلالت کرتا ہے کس پر؟ عموم پر، ان میں سے نہیں ہے بھی یہ عموم کے لیے ہوتے ہیں، پڑھیا جی من تے ماں عموم کے لیے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہر جگہ ہوتے ہیں، خصوص کے لیے بھی ہوتے ہیں جی۔ اچھا جی پس نہیں معارضہ، پس مقدم کیا جائے گا مفسر کو نص پر نص سے مثل ما یقول المؤذن تے مفسر ہے جن میں سونے دی پوری وہ تفصیل آ گئی بے انج پڑھے آئی کہ نہیں حضرت عمر کو وہ تفسیر جی اور ظاہر ہو گئی یہاں سے یہ بات کہ انا حاضہ کہ یہ آیا ہے کس میں بھی اقامت بیچ بھی انج پڑھے، جواب جی کیا کہ لا حول ولا قوت الا اور یہ کہ ہن سنا جی اور یہ کہ اتو سمجھ آ گیا نا حدیثاں کو یہ کہ نہیں اصل اس گل کے لیے جو مشہور ہے ان کے قول سے کیڑا کہ ما شاء اللہ کانا ما لم یشاء لم یکن ان دا قول ہی بے حی علی الفلاح دے وقت آیا آکھو کی ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، یہ کوئی نہیں، ان دی کوئی اصل نہیں ہے جی، ان دی کوئی اصل نہیں ہے۔ آخر کسے کڑیا ہونا تو تاں ہی ہے کم ٹریا گا، وہ کسے کم چاہیا تک ٹریا نا آڑے بچوں کم چویندا ہے بڑا اوکھا کردا ہے جی، پھر اگلے نو جواب دینا پیندا یار گل کونی جے کر مال کٹ دیتی ہو ہن ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی کو نہیں ہے گا بھی جیسا کہ بیان کیا اس کو شیخ عبداللہ کو محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے شرح صفر السعادہ مشۃ العلمات میں۔ اچھا جی باقی رہے گی یہ بات او گل کر رہا ہوئے ہوں آ جاوے کر اچھا باقی رہ گئی یہ بات کہ اجابت واجبہ لداع اللہ ہے، اور جن اذان دیتی ہے وہ ہو گیا داع اللہ وال بلانے والا، اور جلو غلام حسین آکھا حی علی الصلاح حی علی الفلاح ایک ہی ہو گیا اللہ وال، ان دا جڑا جواب دینا واجب ہے وہ صرف زبان نال واجب ہے یا اے سنت ہے تے اٹھ کے اگر ٹرو نماز پڑھیے ہے یا حاضہ یا کہ اجابت الی الحضور الی الصلاۃ اے واجب ہے، فالمحقق وحاذا اے جڑا جواب زبان نال دینا ہے مندوب ہے، اے فرض نہیں ہے، لیکن اٹھ کے تے آ کے نماز پڑھنی یہ جواب دینا واجب ہے کنوں مؤذن نو، وہ سمجھدا پے بھئی
اٹھ کے بھی آ جاؤ پڑھو. یہ ہن ساڈے تے واجب ہے, یہ اجابت واجب ہے. جیڑی اذان دا جواب دینا ہے یہ تو مندوبات میں سے ہے جی. اچھا جی. اذا رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا بلفظ اذا اذن المؤذن فقولوا مثل قولہ. واخرجہ ترمذی رضی اللہ عنہ عن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام حبیبہ سے روایت سرکار کی زوجہ پاک کہ اذا کانا کہ جب ہوتے سرکار ان کے پاس ان کی دن اور رات کی باری میں, تو سرکار سنتے مؤذن کو جو اذان دے رہا ہے, تو میں حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار پڑھتے جیسا کہ پڑھتا ہے. اور جناب ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جب سنو تم تو پس پڑھو جیسا کہ. واخرج ستہ والدارمی حدیث و حدیث معاویہ رضی اللہ عنہ بطریق عیسیٰ بن طلحہ بن طریق رضی اللہ عنہ. اور چوتھ کیے کہ وَيَقُولُ سرکار پڑھتے ہو مرفوعاً, سرکار پڑھتے جیسا کہ, مگر حیالتین میں اوتھے سرکار کی پڑھتے سن. اخرجہ البخاری والنسائی رضی اللہ عنہ عن عبد اللہ ابن عمر مرفوعا رضی اللہ عنہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا وبطریق نانو ان رجلا, ایک رجل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے مؤذنین فضیلت پا گئے ہم سے, کیونکہ اذان ایک بندے دینی ہے تو تسا مقرر کیتے سونے تک لگ گئے. پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ جیسا کہ پڑھ رہے ہیں کون. تو جب تم پہنچے اذان کے آخر میں فصل تو ہا وقف دیے, سوال کر, جڑا سوال کریں گا اللہ پورا کرے گا. ایسا حدیث کو ثابت ہے کہ دعا کی قبولیت کے وقتوں میں سے اذان کا اختتام بھی ہے, کہ کوئی نہیں اذان کا یہ بھی دعا کی وقت ہے جی. اخرجہ ترمذی حدیث ابی سعید ثم قال وفی الباب عن ابی رافع و ابی ہریرہ و ام حبیبہ و عبداللہ بن عمر و عبداللہ بن ربیعہ و عائشہ و معاذ بن انس و معاویہ رضی اللہ عنہ. اینیاں کو حدیث روایت ہے. ایو اذان دے جواب دی. قال ابو عیسیٰ حدیث ابو سعید حدیث حسن صحیح. اور اسی طرح روایت کیا معمر وغیرہ واحد عن الزہری مثل حدیث مالک. روایت کی عبد الرحمن بن اسحاق عن الزہری, یہ حدیث عن سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. و روایت مالک صحقال قاری و پھر روایات الکثیرہ منہا ما فی صحیح مسلم عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے انہو علیہ السلام کان یقول حین اذن لا حول ولا قوت, بھی اس وقت سرکار ہے پڑھ دے سن جی. فقد روا احمد عن ابی رافع انہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جب سنتے مؤذن کو تو کالا مثل ما یقول, حتیٰ کہ جب پہنچتا مؤذن حی علی الفلاح پر تو سرکار پڑھتے. آگے نا وضاحتاں. وفی روایت ابی داود والحاکم عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے مؤذن کو کہ وہ پڑھ رہا اشہد ان محمد رسول اللہ, تے سرکار اس وقت فرماندے سن آنا آنا. ہن ایسا نہیں اس تے عمل کرنا خدا دا نا جے او بھلا ہوئے جنہیں گلا کی کافر ہو جائے گا جی. وہ سرکار فرماتے کہ میں ہوں محمد رسول اللہ, یہ سرکار نہ خاص ہے وہ بھلا ہوئے. تو یہ بھی تو پھر سرکار جواب بھی دیندے سن پورا کہڑا اشہد ان محمد رسول, کیونکہ ہر نبی اتے سب تو پہلا اپنا کلمہ پڑھنا نبی اتے فرض ہوندا ہے. ہر نبی پہلا امتی اپنا آپ ہوندا ہے جی, پھر اگاں ٹردے نے جی جی سبحان اللہ. تو وفی روایت ابن سنی کہ جناب معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے مؤذن کو قال حی علی الفلاح تو سرکار یہ بھی پڑھتے. یعنی اے وکھن مختلف جملے نے ہور بھی جے سارے نصیب ہو جان. سرکار پڑھتے جلے نا حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف, تو اللہم اجعلنا مفلحین, مفعول پڑھنا ہے. اے اللہ بنا دے ہمیں فلاح پانے والوں سے, بنا دے ہمیں. اے ویکھو نا سارے جملے نے نا بے حی علی الفلاح پر یہ جملہ پڑھنا, بھی اجل پڑھ دیا اس وقت ہے پڑھنا, بعد لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا جی.
اللہ اکبر. قلت حدیث ابو رافع اخرج البزار واما لفظ اقامہ اللہ و ادامہ فی جواب الاقامہ، یہ ابو داود شریف میں جناب ابو امامہ کے روایت سے پیچھے آگے. مثلا ما یقول اخرج ابن ماجہ من حدیث ام حبیبہ رضی اللہ عنہ پیچھے پڑھ چکے، والترمذی من حدیث عبداللہ بن عمر و احمد من حدیث ابو رافع، شیخان من حدیث ابو سعود.